آج میں آپ کو وہ عمل بتاؤں گا جو میں خود کرتا ہوں اور اس کی تاثیر الحمدللہ میں نے کئی مرتبہ خود پائی ہے۔ جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے دل کے اندر خیال ہی گزرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو میں نے سمجھا کہ یہ عمل آپ دوست احباب کو بھی ضرور بتانا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ ان کلمات کا ورد کر لے تو وہ ہر قسم کی حاجت، ہر قسم کی پریشانی، کوئی بھی اس کا مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالی حل فرما دیتا ہے۔ اتنا پاکیزہ عمل ہے، اتنا پاکیزہ عمل ہے کہ حدیث پاک کے اندر بھی یہ الفاظ آئے ہیں اور اس کو سب سے بہترین دعا کہا گیا ہے۔ اور یہ الفاظ اکثر ہمیں آتے ہیں لیکن ان کی پڑھنے کی ترتیب کو ہم مد نظر نہیں رکھتے۔ جو ترتیب میں بتاؤں، اگر اسی ترتیب کے اعتبار سے آپ ان کلمات کو، اس استغفار کو پڑھ لیں تو آپ یقین جانیں آپ کے دل کے اندر خیال ہی گزرے گا، آپ بھی تصور ہی کریں گے، ارادہ ہی کریں گے، چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور نواز دیتا ہے۔ میں نے اس عمل کے ذریعے بہت ساری برکتیں حاصل کی ہیں اور الحمدللہ جو بندہ بھی اس عمل کو معمول بنا لے اور پڑھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ لوگ رزق کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں اور آپ کے گھر کے اندر رزق نہیں آتا تو چند ایک میں آپ کو کام بتانے لگا ہوں۔ یہ میرے اپنے بتائے ہوئے نہیں ہیں، یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بتائے ہوئے ہیں۔ اور ان کے پاس ایک شخص آیا تھا جو بہت زیادہ غریب تھا، فقیر تھا، مسکین تھا، جس کے پاس کوئی سامان نہیں تھا، اور وہ حضرت علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں آیا۔ اس نے عرض کی کہ علی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں غریب ہوں، مسکین ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، میں ایسا کام بتائیں کہ میں کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ تو میں آپ کو دو تین چیزیں بتاؤں گا، اگر آپ اس پر عمل کر لیں آپ کی زندگی اتنی آسان ہو جائے گی کہ کبھی زندگی کے اندر رزق کی آپ کو پرابلم نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ رزق کے حوالے سے اتنا تیز ترین اور تیر بہدف عمل ہے کہ بندے کو ساری زندگی کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے۔ اس لیے آپ ضرور ان میری باتوں پر عمل کر لیں اگر آپ اپنی زندگی میں آسانی چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی باقی زندگی آسانی میں گزرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مشکلات سے نکال دے۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ اگر آپ کے گھر کے اندر نحوست ہو اور نحوست رزق کے اندر ہو، کاروبار کے اندر ہو، گھر کے معاملات کے اندر ہو، اصول تجارت کے لیے ہو، اولاد کے اندر ہو، کسی بھی معاملے کے اندر ہو، کسی بھی قسم کی نحوست ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی ساری کی ساری دور فرما دیتا ہے۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیے، سب سے پہلا آپ نے کہا، یہ کام بھی بڑے آسان سے ہر بندہ کر سکتا ہے، بچہ بھی کر سکتا ہے، بوڑھا جوان بھی کر سکتا ہے۔ آپ نے کرنا کس طرح ہے کہ جب صبح کا وقت ہو، جب آپ صبح کے وقت اٹھیں، نماز پڑھیں، نماز فجر کے بعد جب آپ صبح کا ناشتہ بنائیں، ناشتے کے وقت آپ ناشتہ کرنے کے بعد جو روٹی کے نوالے ٹکڑے بچ جاتے ہیں، جو آپ کے گھر کے اندر بچے ہیں وہ روٹی کو تھوڑا بہت ان کے نوالے بچ جاتے ہیں، آپ کے روٹی کے ٹکڑے بچ جاتے ہیں، آپ ان تمام نوالوں کو اکٹھا کریں، جمع کریں اور ان کے چھوٹے چھوٹے پیس ٹکڑے بنا کر اپنی چھت کے اوپر ڈال دیں۔ وہ جو پرندے کھائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پرندوں کے کھانے کی برکت سے وہ جو آپ نے ان کو رزق دیا ہے وہ آپ کے لیے دعا کریں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ دعا جو ہے وہ تقدیر بدل دیتی ہے، اور بندوں کی بعض اوقات دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ بندوں کی زبان ناپاک ہوتی ہے، گناہ گار ہوتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے ان کی دعائیں رک سکتی ہیں، لیکن پرندے پاک ہوتے ہیں گناہوں سے، وہ جب بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے اس بندے کو یہی عمل بتایا، فرمایا کہ آپ اس عمل کو شروع کر دیں کہ جانوروں کو چارہ ڈالیں، جو پرندے آپ کے گھر میں صبح صبح آتے ہیں اور وہ آپ کے لیے دعائیں کریں گے، جب وہ آپ کے گھر سے رزق کھائیں گے آپ ان کو رزق دیں گے، اللہ ان کی برکت سے آپ کا دسترخوان وسیع کر دے گا۔ یہ تو ایک آپ کو عمل طریقہ بتایا، اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے جو میں خود عمل کرتا ہوں وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس کے ساتھ آپ نے صبح و شام صرف 70 بار یہ کلمات ہیں استغفر اللہ کے، اس میں انسان اپنے گناہوں کا اظہار کرتا ہے، گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے، اور جب انسان اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی بخشش طلب کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ دوسری بات یہاں پر بڑی اہم ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں نے شاید آپ کو پہلے سنایا یا نہیں سنایا، لیکن اکثر یہاں میں اپنے درس میں یہ واقعہ بیان کرتا ہوں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر گئے، پہاڑ پر جا رہے تھے، راستے میں دو بندے ملے، اور ایک بندہ بہت زیادہ امیر تھا، ایک بندہ بالکل غریب تھا، اور انہوں نے
اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ موسیٰ جب آپ اللہ سے ملاقات کریں تو آپ نے ہماری ایک درخواست اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی۔ وہ جو غریب تھا اس نے کہا کہ میرے لیے رزق کی اللہ کی بارگاہ سے دعا کروا دینا، اور جو امیر تھا جس کے پاس بہت زیادہ دولت تھی اس نے کہا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ میرے پاس بہت زیادہ رزق ہے، مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا، یہ رزق میں تھوڑی کمی کر دے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے اور یہاں تک کہ یہ دونوں دعائیں اللہ کی بارگاہ میں رکھی کہ فلاں فلاں بندے نے یہ بات کہی ہے کہ جو غریب تھا وہ کہتا ہے میرے پاس رزق آ جائے، جس کو آپ نے رزق عطا فرمایا وہ کہتا ہے کہ میرے پاس سے اتنا رزق سنبھالا نہیں جاتا، یہ کم ہو جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ کلیم اللہ جائیں دوبارہ واپس ان کے پاس اور ان کو کہیں کہ میرا جس نے کہا تھا کہ میں اللہ کی بارگاہ سے رزق جو ہے وہ میرے لیے زیادہ ہو جائے، میں فقیر ہوں غریب ہوں، اسے کہنا کہ وہ میرا شکر ادا کرے، میرا شکر ادا کرے۔ تو جس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے اس کو کہنا کہ وہ میری آج کے بعد میرا شکر ادا نہ کرے، میری ناشکری شروع کر دے۔ تو فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو وہ جو شخص غریب تھا، جو مسکین تھا، اس کو کہا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، یہ اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ رب کا شکر ادا کریں۔ تو اس نے کہا بھی مجھے رب نے کچھ دیا ہی نہیں، میں رب کا کیسے شکر ادا کروں؟ تو وہ جو غریب تھا وہ مزید غریب ہوتا گیا، اور جو امیر تھا اس کو کہا تو آپ اللہ کی ناشکری شروع کر دے۔ اس نے کہا کہ میں کیسے اللہ کی ناشکری کروں جس نے مجھے اتنا مال و متاع دیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا موسیٰ وہ جو بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے میں اس کو اور بھی زیادہ دیتا ہوں، وہ جو میری ناشکری کرتا ہے اس کی پہلی چیزیں بھی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے یہ دو کام آپ زندگی میں شروع کر دیں، جب بھی کھانا کھائیں، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی تعریف کریں کہ باری تعالیٰ وہ بھی ہیں جن کو تو رزق جن تک نہیں پہنچتا اور تو نے میرے لیے دسترخوان کو وسعت دی، میرے گھر میں رزق آیا، اور رزق کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ یہ کام آپ کر لیں اور باقی کام جو ہیں وہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں، اتنا رزق آئے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں جاتی۔ اس کے ساتھ آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ صبح و شام یہ کام ضرور اس کے ساتھ کرنے ہیں، باقی ورد و وظائف تو اپنی جگہ ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو معمولات بنا لیں تو کسی ورد وظیفے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں جو یہ کلمات آپ کو بتانے لگا ہوں، استغفر اللہ، صبح بھی 70 بار آپ نے پڑھنا ہے، رات کو سوتے وقت بھی 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ یہ کلمات پڑھنے کے ساتھ، لیکن میں 70 بار نہیں پڑھتا، میں اس کو ہر روز تقریباً کبھی 3000 کبھی 5000 کی تعداد میں پڑھتا رہتا ہوں الحمدللہ۔ پھر جب بھی کوئی بھی ارادہ کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو پورا فرما دیتا۔ ہاں اگر آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں تو پھر رب ایسی کرم نوازی فرمائے گا کہ آپ حیران ہوں گے، غیبی مدد اس کے ذریعے بھی ملنا شروع ہو جاتی ہے، لوگ آتے ہیں اور وہ خود ہی کچھ نہ کچھ دے کر چلے جاتے ہیں، یہ معاملات بھی کبھی کبھار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ استغفار کی طرف توجہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔